اب قرآن نے کہا دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون وانهم لا يكذبونك، بڑی اہم بات ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہوگی تمہاری یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فانهم لا يكذبونك، ایک بات یاد رکھو تمہیں نہیں جھٹلاتے یہ، تو اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ٹائٹل دیا تھا ستیوان، ہمیشہ سچ بولنے والا، ستیوادی، پورے مکے میں یہ ٹائٹل تھا ان کا، ہر ایک کہتا تھا کہ اس سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا بچپن سے آج تک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام لائے اور ان کا میرے اوپر آیا ہے، تو ہر ایک جھٹلا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تمہیں آج بھی سچا مانتے ہیں، اس میں کمی نہیں آئی، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ اصل میں جو تم لائے ہو نا جو پیغام، یہ اسے جھٹلا رہے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ نہیں تو جھٹلایا جو پیغام لائے تھے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور قرآن بہت بریف میں، بہت جامع کنسائز الفاظ میں کہتا ہے، اس کے آگے پیچھے درمیان میں جو کچھ ہے اسے آپ بہت ایکوریٹلی امیجن کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان، وہ عراق کے سب سے بڑے اس وقت کے رولر نمرود کے دربار میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پالا تھا علاقے کے سب سے بڑے مہنت نے، اور یہ جو مہنت ہوتے تھے یا ریلیجس ہیڈ ہوا کرتے تھے، ان سے رولر بھی دبتا تھا ہمیشہ، چاہے جتنا بڑا رولر ہو۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ سپریم ہوتا ہے، رولر نیچے ہوتا ہے، اور یہ کرپٹ ماحول کی بات ہے۔ اور کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں رولر اپنی بات کرتا ہے، یہ چپ رہتا ہے۔ تو جو علاقے کا سب سے بڑا ریلیجس ہیڈ تھا، اس نے پالا تھا بڑی محبت سے، اگر کوئی سگی اولاد بھی ہوتی تو شاید اتنی محبت نہیں کرتا جتنی وہ محبت کرتا تھا۔ جگہ جگہ قرآن میں جو ڈسکرپشن ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ میرے کوئی تخیلات یا اندازے نہیں ہیں خالی۔ اب وہ جو ان کا ایکیشور واد کا یا توحید کا جو وہ سارے نظام کے خلاف ان کی آواز تھی، جو وہ لگاتار اٹھا رہے تھے، اور اس سے کچھ یوتھ ان کی طرف ان کی باتیں سننے لگے تھے، ان کی طرف آ بھی گئے تھے، اس سے اس پورے نظام پر زد پڑتی تھی جو یہ کہتا تھا کہ میں ہوں سب سے اوپر، میرے اوپر کوئی نہیں ہے، میرے اوپر کسی اور کا قانون نہیں چلے گا۔ اس کے دربار میں پیشی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے کہا کہ دیکھو جب یہ ہوا کا مطلب یہ ایک بریف واقعہ بتا دیا، اب آپ اسے خود امیجن کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، درمیان کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ دیا ہے ان کی بات چیت کا قرآن نے، کچھ اور بھی رہی ہوگی، انہوں نے کہا ہوگا کہ میں تو ایک رب العالمین کی بات کرتا ہوں جو پورے یونیورس، پوری کائنات کا، میں جہاں جہاں لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ، سب کا ایوالو کرنے والا، سب کا اٹھانے والا، پرورش کرنے والا ہے۔ یہ رولرز جو ڈکٹیٹرشپ کے انداز پر نکل جاتے ہیں، جو بھی، چاہے وہ تاریخ میں رہے ہوں چاہے آج ہوں کہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم پال رہے ہیں سب کو۔ تو اس نے پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے، کیا نام لے رہے ہو؟ اس کے آگے ہے کیا کہ رب کون ہے، یہ تمہارا کس کی بات کر رہے ہو؟ تو یہاں سے ہے قرآن کے اندر کہ حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ سمپل، کنسائز اور بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ تھا۔ نمرود کو معلوم تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا ایک دن، اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی زندگی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ، آبا و اجداد مر چکے، ان کو وہ نہیں روک سکتا تھا مرنے سے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ قرآن میں اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میرے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ ان الفاظ میں یہ کوئی دلیل نہیں تھی یا کوئی دعویٰ نہیں تھا، خالی وہ جانتا تھا کہ خود اپنی موت کو نہیں روک پائے گا۔ اس کے سارے درباری بھی جانتے تھے، ساری رعایا بھی جانتی تھی کہ مر جائے گا ایک دن۔
تو یہ کہنا جو تھا اسے اتنے سمپل الفاظ نہیں تھے یہ، قال انا احیی و امید، میں ہوں زندگی اور موت کا مالک۔ اس کا مطلب تھا یہ میسج دے رہا تھا کہ جسے چاہتا ہوں مروا دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہے چھوڑتا ہوں میں، جسے میں چاہتا ہوں۔ اس میں پوشیدہ کی دھمکی تھی کہ یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ تمہاری موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ دھمکی تھے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس پر آگے یہ نہیں کہا جو میں نے ابھی کہا تھا، اپنی موت بچا لو گے کیا؟ باقی اور یہ پرندے جانور سب ہواؤں میں اڑتے ہیں، دنیا میں جگہ جگہ ہیں، تم اس علاقے پہ خالی ظلم کر رہے ہو، ان کی زندگی موت کے مالک تم ہو۔ یہ پھر کٹ حجتی ہوتی ہے۔ ان کو میسج پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ کہہ کیا رہا ہے، تو اس ٹاپک پر اور نہیں گئے آگے، وہ کٹ کر دیا اسے۔ اس کے آگے تھیں باتیں جو جس کا وہ جواب نہیں دیتا، جھنجھلاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو وہاں سے نکالتا ہے، ایسٹ سے، مشرق سے نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں، مغرب میں، فاتح بہا من المغرب ہے۔ تم اسے وہاں سے نکال کر دکھا دو، تمہارا کنٹرول ہے نا، تم کہہ رہے ہو ہر چیز کے اوپر۔ تو میں تو اس چیز کی بات کر رہا ہوں یونیورس کے اندر جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے، کنٹرول تمہارا ہے تو تم اسے چینج کر کے دکھا دو۔ تمہارا تو اس پر بھی کنٹرول نہیں ہے جو تمہارے سامنے دن رات ہو رہا ہے۔ یہ تو میسج تھا۔ الفاظ انہوں نے اتنے ہی کہے، چونکہ اس نے پوچھا تھا رب کون ہے، انہوں نے یہ ٹاپک بند کر دیا زندگی اور موت کا، اور کہا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو ادھر سے نکالتا ہے اور ادھر غروب کرتا ہے۔ تم اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تم ادھر سے نکال کر دکھا دو کل۔ قرآن میں فبہت الذی کفر، اب کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ ہکا بکا رہ گیا اصلاً تو اس بات پہ کہ یہ کون سی پاور ہے، طاقت ہے جو اس کے اندر بول رہی ہے۔ ذرا سا بھی نہیں ڈرا اس دھمکی سے، اور ظاہر ہے کہ جواب بھی نہیں تھا۔ اللہ انتظام کرتا ہے اپنے ان بندوں کا جن کی یہ ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ حق کہتے ہیں، پیچھے کچھ طاقتیں رکھتا ہے ان کے، یہ ہمیشہ رکھتی ہے۔ جو چپ رہتے ہیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی طاقت۔ یہاں ایک طاقت تھی کہ وہ اس مہنت کا بہت چہیتا تھا جس نے اپنی اکلوتی اولاد کی طرف پالا تھا، وہ علاقے کا سب سے بڑا، تو ایسے نہیں مروا سکتا تو اسی وقت، یعنی آسان نہیں تھا ان پر ہاتھ ڈالنا۔ آگے جو کچھ بھی ہوا ہو، بیچ بیچ کے چھوڑ کر کچھ واقعات قرآن نے بیان کیے کہ ایک دن باپ نے بھی، جسے باپ کہتے تھے یا سمجھتے تھے، کہ اس نے بھی کہہ دیا کہ اب نکل ہی جائے یہاں سے، اور یہ نکاح تھا ہمیشہ کے کا کچھ دن کے لیے نظروں سے دور ہو جائے۔ اس میں ایک ہمیں خاص سبق ملتا ہے، یہ خالی ایسی واقعات یا گھٹنائیں قصے کہانیوں کے لیے نہیں سنائے گئے جو تاریخ کے آئے۔ ڈیبیٹ مت ہونے دو، جس جگہ کٹ حجتی ہونے جا رہی ہو، جس پوائنٹ کے اوپر کٹ آف کر دو۔ سچ کے پاس، حق کے پاس بہت دلیلیں ہوتی ہیں، اسے پرسو مت کرو، اور کول رہو۔ یہ بہت خاص بات ہے، اپنے ایموشنز کو ہٹا کر، ایموشنز ہوتے ڈر جاتے، نہیں ڈر رہے تھے تو چڑھنے کی کوشش کرتے اس کے اوپر، میرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے تو بس بہت کول انداز میں یہ دعوت دی کہ اس پر غور کر لو۔ تم پوچھ رہے ہو نا مجھ سے کہ میرا رب کون ہے، وہ ہے میرا رب جس کے قانون کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹاپک چل رہا تھا 3 ہفتے پہلے، درمیان میں کچھ اہم واقعات ملک میں آ گئے، مجھے خطبہ ان پر دینا پڑا، اور کافی ڈیمانڈ تھی کہ اسے اچھا ہے، اس کو پورا کیجیے، ہمارے لیے بھی بہت کام کی باتیں ہیں، لیکن مجھے اسے بریک دینا پڑا۔ ٹاپک تھا کہ کرٹیسزم، ہینڈلنگ کرٹیسزم اینڈ ڈس ایگریمنٹ، تنقید یا کہیں نا اتفاقی ہو اس کو کیسے ہینڈل کریں، اپنی پرسنل لائف میں، آپس کے تعلقات میں، گروپس، جماعتوں کے تعلقات میں، ملکوں کے تعلقات میں، آپس میں ڈس ایگریمنٹ ہوتے ہی ہیں۔ دنیا میں کوئی تو ایسے نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو 100% ہر بات کے اوپر متفق ہو۔ کچھ حصوں میں جا کر نا اتفاقی ہوتی ہے کہ میرا سوچنے کا انداز الگ ہے، ان کا الگ ہے، رائے الگ ہے، ان کی الگ ہے، کہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ڈس ایگریمنٹ۔ ڈس ایگریمنٹس کو برداشت کرنے والوں کے جھگڑے نہیں ہوتے، ایموشنل ہوتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے، جذبات اوپر آ جاتے ہیں، وہاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ کا میں خلاصہ بتا دوں، چونکہ اتنے دنوں کے بعد ہو رہا ہے یہ،
جو کچھ میں نے کہا تھا کہ پہلی چیز یہ تھی کہ بی اے گڈ لسنر، یہ بہت ضروری ہے اگر بات چیت ہو رہی ہو گئی، ڈائلاگس ہو تو انٹرپٹ مت کرو درمیان میں، پوری بات سنو، پہلے سے نتیجے نکالنے شروع کر دیے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر اس پر بھی غور کرنا کہ ممکن ہے کچھ تمہاری غلطیاں ہوں، یہ مت سمجھو کہ ہر بات میری ہی ٹھیک ہے، تو بڑے توجہ سے سن لو پوری بات، اس کو درمیان میں مت دخل دو، چاہے وقت نکل جائے پورا، اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے، اگلی نشست آج آپ کی بات سن لی۔ یہ بھی میں نے کہا تھا یہ تدریج بھی دوری ہے، ساری باتیں ایک ہی دن طے ہو جائیں یہ ذہن میں مت رکھو۔ پھر مختصر بتا رہا ہوں میں پچھلے خطبے کا خلاصہ، ان چیزوں سے اسٹارٹ کرو کہ جو مشترک بنیادیں ہیں، اسٹارٹ ود دی کامن گراؤنڈس۔ جب گفتگو ایسے لوگوں کے اندر جہاں کچھ اختلاف ہو گئے کہ دیکھو کتنی چیزیں ہماری تمہاری یہ سب یہ سیم ہے، یہ مشترک، یہ کامن، یہ کامن، ہم بہت الگ نہیں ہیں ہم آپ، کچھ باتوں پر اگر ڈس ایگریمنٹ ہے یا اختلاف رائے ہے تو ٹھیک ہے بات کریں، اس نیت کے ساتھ میں کریں کہ اچھے انداز میں ہو، ڈیبیٹ نہیں ہو۔ ڈیبیٹ کے لیے یہاں پر ایک لفظ بولا جاتا ہے یہاں ہندوستان میں، شاسترارتھ، بڑا اچھا لفظ تھا۔ اب وہ شاسترارتھ اب جتنے ہوتے ہیں یا کہیں ہوئے ہیں ابھی پاسٹ میں پچھلے 150 سال کے اندر، ان میں سے جن کی کچھ ہمیں رپورٹس ملتی ہیں، وہاں شوں فوں منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے کچل دیں گے، مار دیں گے، نعرے بازی سپورٹرز کی طرف سے، اور چت کر دینے کی ایک نیت، دوسرے کو ہرا دینے کی انٹینشن۔ شاسترارتھ، شاستر پلس ارتھ، کیا لفظ تھا؟ شاستر، وہاں سے لاؤ بھائی، اللہ کے کلام سے، یہ اپنی خالی صرف تمہاری لاجک نہیں ہو، وہاں سے لاؤ، اس کے بعد پھر اپنی دلیلیں رکھو اس کی روشنی میں، اس کا ارتھ کیا ہے، تو اس کو ہم بیچ میں اپنا میڈیٹر ثالث رکھیں ہمیشہ، شاستر کو۔ یہ تھا شاسترارتھ، سمجھنے اور سمجھانے کی نیت کے ساتھ، ہرانے کی نیت کے ساتھ میں نہیں۔ اب وہ شاسترارتھ کا مطلب ہی بدل گیا، یعنی پریکٹیکلی عمل ہے، تو یہ شاسترارتھ جو آج ہو گیا وہ نہیں ہو، اس سے رد عمل اور ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ اور اتنی بات اور تھی پچھلی مرتبہ میں کہ لاسٹ ٹائم کہ ایگریمنٹس، جب کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں، کچھ باتیں گفتگو میں ایسی نکل آئیں گی کہ اچھا چلو یہ تو دونوں طرف سے مان لی گئی، کول ہو کر بات کریں گے، نہیں کریں گے تو بیچ میں ہی کھڑ جائے گی، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ہو، چاہے وہ دو گروپس کے درمیان میں ہو، دو جماعتوں کے درمیان میں ہو، دو ملکوں کے درمیان میں، کول ہو کر بات کریں گے تو کچھ پوائنٹس آف ایگریمنٹ نکل آئیں گے، انہیں لکھ لو، قرآن کا حکم ہے، اس لیے کہ پھر آگے بہت بعد میں کبھی کسی کو پیسے دیے ہیں، قرض دیا ہے، لکھو تو گواہ بھی ہو، حکم ہے۔ ہوتا یہ ہے ٹرمز، یہ کانٹریکٹ دیا تھا، بلڈنگ بنوا رہے ہیں، طے ہو گئی آپس میں، اپنے ہی ہیں، جاننے والے ہیں، بہت قریبی ہیں، اب وہ 1.5-2 مہینے کے بعد ان کے ذہن میں کچھ اور تھا جو کچھ طے ہوا تھا، آپ کے ذہن میں کچھ اور تھا جو طے ہوا تھا، اب جھگڑا ہو رہا ہے، جو بالکل اپنے ہی تھے ان سے لکھ لو، 2 گواہ بھی ہوں ساتھ ان کے سگنیچرز کے ساتھ، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ تم آپس میں جو توہین تھی، تم سمجھ رہے تھے ہم نے یہ کہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے یہ کہا تھا۔ بہت بڑا سولوشن جو دیا ہے قرآن میں کہ جو پوائنٹس آف ایگریمنٹ آ جائیں، نیکسٹ آگے اگر بات چلنی ہے یا پروسیس چلنا ہے کوئی، تو اسے لکھ لیا کرو، ریڈیوس اٹ انٹو رائٹنگ ان دی پریزنس آف 2 witnesses، 2 گواہ بھی، یعنی منیمم 2 گواہ رکھو۔ اب بات تھی اس کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے، ہم ڈس ایگریمنٹس کو یا آپس میں انہیں کول رہنا ہے اور ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے۔ یہ رولرز ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، کہیں اگر کسی جگہ یہ کوئی جو لوگ رول کر رہے ہوتے ہیں، اگر بات ان سے ہونی ہے، یہ ہمیشہ ایشو کو ہٹاتے ہیں، مین ایشو کو، اس پر بات نہ ہو، کسی اور طرف موڑ دیں، اس سے بچنا ہے تمہیں کہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو جاؤ۔ اس میں وہ جذبات کا استعمال کریں گے، بھڑک گئے، تو اس لیے پھر وہ کول ہونے کی عادت ڈالنا ضروری ہے، اور ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے مین پوائنٹ کے اوپر، مت دو دخل، کہہ لی ادھر ادھر کی، ہم اس پر بات کر رہے تھے نا، یہ سنیے، ہمارا اصل بات تو یہ تھی نا، وہ تو آپ نے جو کچھ کہا ہم پھر کر لیں گے بات اس میں۔ اس کی بڑی اہم زیادہ اسپیسیفک مثال ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو آپس میں بات چیت رہی۔
اللہ نے کہا حضرت موسیٰ اور ہارون سے جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، بڑا ہیکڑ سرکش ہو گیا ہے، پہنچو وہاں پر۔ اب فرعون کے دربار میں جانا، وہیں سے بھاگے تھے یوتھ میں، جوانی میں، اس سے بچ کر، اور بہت سال جو ہے وہ 8 سال یا 10 سال یا جتنا بھی عرصہ تھا وہ آنے کے بعد، وہ بہت دور جانے کے بعد اپنے الگ علاقے کے اندر رہے تھے۔ اب نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، کہا کہ جہاں سے بھاگے تھے وہیں جاؤ، اور اسی کے پاس پہنچنا ہے، فرعون کے پاس۔ ڈر لگ رہا تھا، کچھ ڈر کے تجربات بھی کرا دیے، میں نہیں لا رہا ہوں، اس میں کی ہدایت، ہم ساتھ ہیں نا۔ تو جس کے پاس یہ احساس ہوتا ہے وہ ساتھ ہے، پھر وہ ڈرتا نہیں، ان کا کہ یہ رسول ہماری موجودگی میں ہماری ڈرا نہیں کرتے، وہ حالات بنیں گے جو تمہاری حفاظت کریں گے اس کی طرف سے۔ کہا جاؤ، دونوں پہنچے فرعون کے دربار میں۔ اب یہ جو کچھ بھی وہاں مکالمہ تھا اس میں فلرز خود لے لیجئے گا، قرآن جیسے میں نے کہا نا بہت جامع اور کنسائز باتیں کرتا ہے، اس میں درمیان کی چیزیں جو ہے وہ خود بھر لیجئے گا، بہت مشکل نہیں ہے، جتنی چیزیں چھوڑی ہیں آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق چھوڑی ہیں درمیان، ورنہ بہت ڈیٹیل ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی نکل جاتی ہے۔ کوئی سیدھے دربار میں نہیں پہنچ گئے، پہنچے اپنی وہ جو غلام قوم تھی 300 سال سے، بنی اسرائیل، اسی کے خود بھی تھے، اس کے پاس وہاں پہنچے۔ اب غلام قوم کی مینٹیلٹی ہوتی تھی، ہاں ان کے پتہ چل جائے گا تو ہمیں مروا دیں گے تمہیں بھی۔ بہت دن تو انہیں کوچ کرتے رہے، اس کی ہدایات ہیں قرآن میں دوسری جگہوں پہ، کیا کرو ان کے لیے، کیا سمجھاؤ، کیا بہت دنوں تک تو انہیں انسپائر کرتے رہے اس بات کے لیے کہ تمہیں خود نکلنا ہوگا، اور یہاں اٹھ کر ان سے لڑنا نہ ہو تو چلو یہاں سے چھوڑ دو۔ کسی حد تک یہ چیزیں رہی ہیں درمیان میں، اس دراصل رک کر پہنچے ہیں وہ، ایسا نہیں کہ وہاں سے آئے بس اور سیدھے جو ہیں وہ بس دربار میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب قرآن کی بہت سی آیات سے بہت کلیئر ہے۔ انٹیلیجنس خبریں مل رہی تھیں، ظاہریں ملیں گی، یہ رولرز کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، انہی میں سے ہوتے ہیں اطلاعیں دینے والے، جن پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچے تو اب وہ جو قرآن کی آیات ہیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں، جو کہ مجھے زبانیں یاد نہیں ہیں، یہ پہلے سے کہہ دیا تھا، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر یخشی، نرمی سے بات کرنا، اکڑ کر نہیں۔ ہم نے کہہ دیا نا ہماری مدد ساتھ میں ہوگی، اکڑنا مت۔ کیا بات ہے، ہو سکتا ہے شاید کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اب آپ کہیں گے نا کہ اللہ کو تو معلوم تھا کچھ نہیں سمجھے گا، اور اللہ ہی نے ہدایت دی کہ ہو سکتا ہے کچھ سمجھ لے، کچھ باتیں آ جائیں سمجھ میں۔ یہاں پر دنیا میں اللہ نے جو کچھ چاہا، جو نظام ہے وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہے، آپ کو آزادی دے دی ہے، کس اپروچ سے جاؤ شاید سمجھ جائے کچھ، تو پھر آگے کا نظام اس کے حساب سے چلے گا، اللہ کے فیصلے۔ بہرحال پہنچے دربار میں، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، چھوڑ دی کچھ باتیں اور بھی ہوئی ہوں، جنہیں بٹھایا ہوگا اپنے خاص جو درباری ہوں گے وہ سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کیوں آئے ہو، اب کیوں آئے ہو، اتنے سال پہلے بھاگے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین کے رسول بن کر آئے ہیں، اب پیغام اس کا لائے، اپنی طرف سے نہیں آئے، بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول کا مطلب میسنجر، میسج لائے ہیں آپ، ہم خود سے نہیں آئے۔ اب دیکھیے یہ رولرز کی ٹرکس، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور یہ بھی ساتھ میں کہا بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، برے لوگ ہیں نا، تمہارے سلطنت کو تباہ کر رہے ہیں نا، میرے ساتھ بھیج دو، لے جاتا ہوں ان کو میں یہاں سے۔ نہیں جانے دیتے، جنہیں غلام بنایا جاتا ہے انہیں جانے نہیں دیتے، کہتے رہتے ہیں نکال دیں گے، بھاگ جا، انہیں معلوم ہے جائے گا کہاں۔ ان کے سارے جتنے، کہیں جھاڑو دینے کا کام ہے، کہیں سڑکوں پہ چاہے جھاڑو دینا ہو، چاہے کہتے ہیں نا یہ تو پنکچر لگانے والے لوگ ہیں IAS بھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ہاں پنکچر بھی لگاتے ہیں، کون لگائے گا؟ جو کام کرتے ہیں، جو ان سے لیتے ہو، 50 سال لگ جائیں گے اسے سیٹ کرنے میں، اور کاسٹ آئے گی 3 گنی تمہاری خود زندگی۔ تم سے سودے بھی یہی خریدتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ الگ کر دو، بائیکاٹ کر دو، ان کو کچھ بیچنا مت، ان کی خریدنا مت۔ اسے مان لیں اگر کوئی گروپ کسی کا بائیکاٹ ہو رہا ہو تو یہ اس کی رائز کے لیے ہوتا ہے، بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر سچ مچ مان لیں ارادے کے ساتھ میں مل کر آپس میں خریدے بیچیں گے تو یہ بڑھتے ہیں، پھر جو چیزیں نہیں ہیں وہ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر۔ میں ڈیوائڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں نہیں کہہ رہا یہ سوچیں،
یہ تو دھمکیاں ہوتی ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پھر ڈر جائیں گے، کیا کریں گے. انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا انہوں نے بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے نا، بڑے خراب لوگ ہیں، یہ دیش کو خراب کر رہے ہیں، ہم میرے ساتھ بھیج بنی اسرائیل کو. تو اب یہ تو تھا میسج کہ میں اب میسنجر بن کر آیا ہوں، خود نہیں آیا، پیغام لایا ہوں رب العالمین کا، جو پورے یونیورس سارے جہانوں کو ایوالو کرتا ہے، ان کو بڑھاتا رہتا ہے، آگے ارتقا ہوتا رہتا ہے، پروگریس ہوتی رہتی ہے. ان کا میسج رہا ہے. اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجیے جو دیش کو برباد کر رہے ہیں. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. کوئی جواب نہیں دیا. تم میسنجر بن کے آئے ہو، کب بنے، کیسے بنے، یہ رولرز ہوتے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں دیا. تمہارے ساتھ کر دیں انہیں، اگر یہ برے لوگ ہیں چلو نکل جائیں گے، دیش صاف ہو جائے گا. اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تم اب سارے احسانوں کو بھول گئے. میرے ہی محل میں پلے تھے، کتنے تمہیں بچے سے لے کر بڑا کیا تمہیں، وہ کوئی احسان یاد نہیں ہے تمہیں. یہ تھی، یعنی یہ ایموشنل کر رہے ہیں. یہ جواب اب ختم، اور پھر بھی تم نے وہ حرکت کر ڈالی جو تم نے کی تھی، اور پھر بھاگے یہاں سے. اس کے بعد بھی وانت من الکافرین. اب دیکھیے فرعون حضرت موسیٰ کو کافر کہہ رہا ہے. کیا مطلب ہے کافر کا؟ ناشکرے. ناشکرے نکلے تم، انگریٹفل. پھر بھی وہ کر ڈالا تم نے جو ایسی حرکت کر کے بھاگے تھے یہاں سے. اب یہ ایموشنل بلیک میلنگ، کچھ نہیں کہہ رہے اس بات پہ، سب کچھ تم نے کر دیا. اسے دیکھو کتنا احسان ہے میرے تمہارے اوپر. تمہیں بچپن سے بڑا تمہیں محل کے اندر میں نے کیا، پالا تمہیں. اب اس کے جواب دیتے رہتے ہو حضرت موسیٰ. یہ ہے جی ڈسٹریکٹ نہیں ہونا ہے. یہ گھما رہے ہیں، جو بات کہنی تھی اس ٹاپک سے الگ لے کر جا رہے ہیں. اتنا سا ریفرنس انہوں نے دیا کہ تم فرار ہو گئے جی. انہوں نے کہا کہ لے وہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو مجھ سے ہو گئی تھی غلطی. اس وقت میرے پاس گیان نہیں تھا، علم نہیں تھا میرے پاس، تو اس ناسمجھی کے اندر گیان نہیں ہونے سے ہو گیا. ففررت منکم، تو تم سب کے پاس سے میں فرار ہو گیا تھا، بھاگا تھا تم سے ڈر کر. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اب پوزیشن الگ ہے. میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، گیان دیا ہے، میرے اوپر اتارا ہے، اور اس نے بھیجا ہے تمہارے پاس. تو اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حالات اور تھے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ. اور یہ کیا احسان دھر رہے ہو، یعنی میرے اوپر پرسنل احسان دھر رہے ہو، اور اس احسان کے بدلے جو تم نے میرے اوپر کیا تھا اس کے بدلے اس قوم کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہو. اب یہ واپس لا رہے ہو اسے، اس کا حوالہ دے رہے ہو مجھ پر احسان کیے تھے، اور یہ اس کے بدلے یہ قوم غلامی کے اندر رہے. میں یہ نہیں کہوں. اب بات پھر اسی جگہ آ گئی. ان دونوں جو باتیں اس نے بیچ میں ٹوکی تھی، بہت سلائٹ اس کا ریفرنس دے کے واپس لائے. یہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے کہ اسی میں الجھ جاتے اور بات ختم ہوتی. یہ بہت اہم بات ہے. خاص طور سے وہ جگہ آپس کی بات ہو، دوستوں کی، ان کے گھر کی، اس میں تو نہیں ہوتا یہ. لیکن کسی جگہ رولر سے بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اصل ایشو سے ہٹاتے ہیں، توجہ ہٹاتے ہیں کہ بات ہٹ جائے. اب وہ واپس یہاں پر آ گئے. تب اس نے سوال کیا اتنی دیر کے بعد، وما رب العالمین. اب اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ کس کی بات کر رہے ہو رب العالمین؟ پورے یونیورس، سارے جہانوں کو ایوالو کرنے والا، ان کو آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا، ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی بات کر رہے ہیں کون یہ؟ پھر وہی بات کے رولر تو یہ نہیں کہ جو کچھ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں، سب کو پال رہا ہوں میں کر رہا ہوں، رعایا میری ہے، ہر ایک جو ہے میرے کنٹرول کے اندر ہے. قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. لیتے شاید تمہیں یقین نہیں آئے، لیکن یہ سارا سسٹم جتنا ہے، سارے آسمانوں اور زمین، اس کے درمیان میں سب جس کے کنٹرول کے اندر ہے، اور سب کو وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ایوالو کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سارا ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی جگہ کوئی فلا نہیں ہے اس پورے سسٹم کے اندر. میں اس کی بات کر رہا ہوں. قال لمن حوله الا تستمعون. اب یہ دیکھیے یہ دوسری ٹرک ہے. جو اور ساتھ میں ان کی کیبنٹ تھی جنہیں بلایا ہوا تھا، ان کی طرف مڑے، ان کو جواب نہیں دیا حضرت موسیٰ اس بات کا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے کنٹرول میں؟ تمہارے تھوڑی ہے. اور ہر چیز بڑھ رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، وہ ہے رب. تو اس کا جواب نہیں دیا. حضرت موسیٰ کو ڈائریکٹ کوئی جواب بھی نہیں دیا. ان کی طرف کیبنٹ اپنے منتریوں ان لوگوں سے مڑا. دیکھو نا کیا سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی مذاق اڑایا، اسے مذاق میں اڑانا چاہتے. الا تستمعون، سن رہے ہو کیا رہا ہے یہ؟ تم لوگ سن رہے ہو کیا؟ قال ربکم رب آبائکم الاولین. ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے. کہتے ہیں بھائی مجھ سے بات کیجیے نا،
یہ نہیں ہوئے ڈسٹریکٹ، بات جاری رکھی. انہوں نے کہا وہ وہی تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے جتنے پرکھے گزرے باپ دادے ان کا رب بھی وہی تھا جو اس پوری یونیورس کا رب ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے، وہی تھا. اس رب کی بات کر رہا ہوں اور اس کا میں میسنجر بن کر آیا ہوں. ابھی پھر اس نے یہ کہا ارسل الیکم لمجنون، پھر ان کی طرف اب ان سے بات ہی نہیں کر رہا. دیکھ پاگل ہو گیا کہ یہ آیا ہے، کہہ رہا ہے رسول ہے، پاگل سے لگ رہا ہے. دلیلیں ختم ہو گئی. جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایسے ڈیمورلائز کرو. اب یہ بہت بڑے بڑے تھنکرز پاورفل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو کیا بات ہے، کہہ رہا پاگل ہو گیا وہ، کہہ رہا رسول بن کر آئے. قال رب نہیں ڈسٹریکٹ ہوئی. یہ چیزیں ہوتی ہیں غصہ دلانے کے لیے، ایموشنل کرنے کے لیے. جھنجھلاہٹ تو آ جاتی نا، جھنجھلاہٹ آتی ہے اور پھر اس کے بعد گیا آپ کا سب جو اچھی سینسیبل جتنے آرگومنٹ تھے گئے. یہ کورٹس میں ہوتا ہے، ایک آدھ کوئی چیز جس کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جج بھی کہتا ہے بھئی اب یہ بات غلط، یہ نہیں کہنا آئندہ. ایک پرسنل بات ایک آدھ کہہ دی، اب وہ آ گئے تاؤ میں، دوسرے جو ہیں اور تاؤ میں آ کے انہوں نے پھر وہ سب سینسز ختم ہو جاتے ہیں اس غصے کے اندر. تو اب یہ جھنجھلاہٹ کا شکار بنانا چاہ رہا تھا، نہیں ہو. حضرت موسیٰ نہیں ہوئے، انہوں نے بات جاری رکھی. یہ سب یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر اگلی دلیلیں لا رہے ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. کا کہ دیکھو اگر کوئی بھی عقل سے کام لے تو اس ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان یہ اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ان کو سب کے اندر ایک پروسیس دیکھو ایوولوشن کا، تو ارتقاء کا. تو وہ رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے. اب یہ اپنی بات کہتے چلے جائے ایک ایک کر کے. جب وہ اس نے کہا خاموش ہوئے، انہوں نے پھر اپنی بات کہہ دی. یہ ٹاپک سے نہیں ہٹے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے اور جھنجھلائے نہیں، دماغ جو ہے وہ کھولنے لگتا. یہ سب کچھ نہیں ہوا ساتھ میں. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. یہ پھر اس نے اب آخری بات کہی، دلیلیں تو ختم ہو گئی. اب آخری بات پھر اس نے کہہ دی، دیکھ میرے علاوہ اگر کسی کو سمجھا کہ کسی اور کے ہاتھ میں پاور ہے، اسے کہتے ہیں الہ. کسی اور کے قانون کی بات کی، میرے قانون کے علاوہ یہی الہ ہوتا ہے. کسی اور الہ کی اگر بات کی تو جیل میں جائے گا، پھر تیری جگہ جیل ہوئی. میں نے تو اس کو آپ کو یہیں تک بتایا اس کنورسیشن کو. آگے قرآن کے اندر واقعہ ہے، تفصیلات ہو رہے ہیں بیچ بیچ میں چھوڑتے ہوئے. وہ فل ان دی بلینکس آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق ہے. ڈالا تو نہیں قید خانے میں، سب جانتے ہیں آپ لوگ ان کی ہسٹری کے اندر. یہ دھمکی دی، ڈالا نہیں. یہ پاور ہوتی ہے اس کی جو سچ کہہ رہا ہوتا ہے اور بولڈلی کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا چلا گیا ہے، اس لیے اس کی سپورٹ ہوتی ہے جگہ جگہ. ان کی انٹیلیجنس کو معلوم تھا کہ سپورٹ سارے میں ہے اس کی. اب تو ایسے ہاتھ نہیں ڈالیں گے. یہ ہر ایک ان کو جو ہے اپنا لیڈر سمجھ رہا ہے، یہ آگے آئیں، تو ایسے ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. تو نہیں ڈالا جیل میں، جانے دیا. آپس میں مشورہ کیا کہ یہ انہوں نے کچھ معجزے دکھائے تھے، معجزے جسے ہم چمتکار کہتے ہیں. یہ چمتکار بھی قانون کے مطابق چیزیں ہوتی تھی جو اس وقت عقل میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہوا. قانون سے الگ کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کی عقل عاجز آ جاتی کہ یہ کیا. تو ایسے اس دور کے لیے اور بھی وہ پچھلے دور تک تھی. اب وہ چمتکاروں کی باتیں قرآن نے ختم کر دی، پچھلے نبیوں تک تھی. اب تو چمتکار یا جو کچھ بھی ہے وہ قرآن ہے. یہی کہا کہ یہ ہے اب، اس لیے کہ یہ رہے گا، لیونگ میریکل ہے. وہ ہر ایک کے میریکل ہر نبی کے ان کے ساتھ گئے. بہرحال اللہ نے کچھ تھا وہ انہوں نے وہاں پیش کیا تھا جو ان کی نظر میں چمتکار سا تھا. اس نے کہا یہ جادو، آپس میں مشورہ کیا جادو دکھا رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک اسٹیڈیم میں مقابلہ ہو جائے. ہم اپنے سارے ایکسپرٹ جادوگروں کو ایجپٹ مصر کے اندر، تو یہ بڑے بڑے جادوگر تھے، ان سب کو بلا کر ایک کمپٹیشن کرا دیتے ہیں. پوری بستی کو بلا کر سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گا، یہ سب لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. ایسے مارو ایسے. یہ کرتے ہیں رولرس، جس پر ہاتھ نہیں ڈالنے کی مصلحت ہوتی ہے ان کی کہ اس پر مت ڈالو ابھی ہاتھ. اسے کو ایسے کر دو کہ پھر یہ ساری فالوئنگ ختم ہو جائے گی. یہ تو جھوٹا تھا، مکار. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک جادوگر آیا تھا. یہ ہمارے میجیشینس بہت ہیں، تو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں. پھر وہ آگے کی بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا. میں تو صرف اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ذرا ایک موقع پر وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے اور کولنس نہیں چھوڑی.
ادھر وہ ہٹا رہا تھا، گھما رہا تھا دوسری طرف. اس نے ایموشنل بلیک میلنگ کی بھی کوشش کی، طرح طرح سے بہت کچھ کیا. یہ ہے بہت ضروری. یہ آپ کو ڈفرینٹ واقعات کچھ ہوتے ہیں اس کنٹیکس میں ہوتے ہیں، آپ اپنے کنٹیکس میں وہاں سے پرنسپل لیجیے، اصول لیجیے، اپنے کنٹیکس میں، اپنے دور میں، اپنی چیزوں میں استعمال کیجیے. یہ اصول دیتا جا رہا ہے قرآن ان واقعات کے اندر آپ کے دور اور آپ کے زمانے کے لیے. بہرحال نیکسٹ ہے کہ رد عمل کی نفسیات سے بچیں. جب آپس میں کہیں گفتگو ہے، بات چیت ہے اور پوائنٹس آف ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں، بیٹھے ہیں، دوسرا جس نیت سے آیا ہو آپ اس نیت سے بیٹھے کہ سلوشن نکلے، حل نکلے. جب بات چیت کرنے آئے ہیں ٹیبل کے اوپر، چاہے دو لوگ ان پرسن کچھ کر رہے ہوں بیٹھ جائیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، چاہے دو گروپس ہوں، چاہے وہی میں نے پہلے کہا جماعتیں ہوں، ملک ہوں، اس میں ریئیکشن پیدا مت ہونے دیں. اس کی قرآن نے بہت ہدایت کی. باتیں ایسی کہنا جس سے ریئیکشن پیدا نہیں ہو، وہ پھر وہاں نکل جاتی ہے شوفوں اور ڈیبیٹ کے اوپر، غصے. اور وہ تو کوشش کریں گے اس پہ تمہیں کول رہنا، تم ریئیکشن پیدا مت ہونے دینا. کس حد تک؟ اس نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. ایک اللہ کے سوا جتنوں کی پوجائیں کرتے ہیں غلط ہیں وہ، لیکن ان کے ان دیوی دیوتاؤں کے نام اپمان جنک انداز میں مت لینا، ایسے مت الفاظ استعمال کرنا جس سے توہین ہو، اور ان کو کہے کہ یہ تو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. ایسے الفاظ ان کے بارے میں جسے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گڑے ہوئے ہیں. لیکن ان سے جب بات کرو تو ایسے مت کہنا کہ ان کے اندر رد عمل پیدا ہو. گیان نہیں ہے، ریاکشن پیدا ہوگا، اپنے اصلی مالک کو گالیاں دینے لگیں گے. خود وہ انہیں کا، وہ جو تمہارا خدا ہے وہی ان کا بھی خدا ہے، تو اپنا گناہ اور بڑھا لیں گے، وہ اس کو گالیاں دینے لگیں گے. ایسی جگہ مت لاؤ کہ جن کو وہ مان رہے ہیں ان کے لیے ان کی کسی جگہ پر توہین ہوتی ہوئی محسوس ہو. ایسا مت کرنا. یہ قرآن کی خاص تعلیم ہے. تمہاری بات چیت و گفتگو میں بھی کسی جگہ بہت سی جگہوں پہ بہت مثالیں، قرآن کہتا ہے ریئیکشن پیدا نہیں ہو، رد عمل نہیں پیدا ہو، پھر آف ٹریک ہو جائے گی بات چیت گفتگو، پھر اس کے بعد صحیح باتوں کو بھی نہیں سننا چاہیں گے، غصہ ہوگا. ان کے ریسپیکٹ کے ساتھ تم اپنی دلیلیں دے سکتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا موقع ہو تو، ورنہ کسی اور موقع پہ دینا. اپنی بات چیت کو نہ ادھر ڈسٹریکٹ ہونے دو، نہ کوئی اس انداز کی بات کرو جو ان کے اندر ریئیکشن پیدا کر دے، رد عمل پیدا کرے. ایک اور اصول ہے کہ جیسے ابھی فرعون حضرت موسیٰ کی بات چیت تھی نا، اب وہ تو شرطیں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، صاحب یہ شرطیں رہیں گی بات چیت کے اندر. تم بات چیت کرو تو اگر پہلے سے کچھ امکان یا چانس ہو، سیٹ باؤنڈریز طے کر لو کہ دیکھیے بس اس سے آگے نہیں جائیں گے، ان لمٹس کے اندر رہیں گے، آپ یہ مت کریے گا، ہم یہ نہیں کریں گے، یہ طے کر لو. آپ ایسے بھی جگہ ہیں بات چیت جہاں یہ طے کرنے کا موقع نہیں ہوگا، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ بات چیت جو ہے وہ حدیں کراس کر رہی ہے، حدیں پار کر رہی ہے، گفتگو جہاں پر رہنی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. جب تم یہ دیکھو کہ ظاہر ہے تم اللہ کی آیات کی روشنی میں بات کرو گے اور وہ اس پہ کٹ حجتی کرنے لگے اور ہر بات اس کے اندر دلیل پکی ہوگی اور وہ اس پہ کج بحثی کرنے لگے، کٹ حجتی کرنے لگے، جب تم یہ دیکھو فاعرض عنہم، اعراض کرو، بچ کر نکلو، اس وقت تک چھوڑ دو. یعنی اب یہ نہیں کہ لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دو. حتیٰ ٹوٹل نہیں چھوڑنا ہے، تعلقات ختم نہیں کرنے. وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم غصہ مت کرنا. اچھا ٹھیک ہے نہیں کر رہے غصہ، ہم جا رہے ہیں، آئندہ تم سے باتیں نہیں ہوگی، نہ. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ پھر اس کے علاوہ دوسری باتوں میں نہیں لگ جائے اس وقت تک ہٹ جاؤ. یہ ٹاپک ہٹ جائے جہاں وہ مذاق اڑا رہے تھے، سیریس، پھر اس میں آ جائے، پھر کر لینا. اس وقت تک بچو، پھر روک دینا بات چیت، چاہے اٹھ جاؤ چاہے روک دو. دوسری جگہ کا اذا سمعت آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا. تم نے بتایا کہ اللہ نے یہ بتایا، یہ وہاں مذاق اڑا ہے، ٹھٹے مار رہے ہیں، تو مت بیٹھو ان کے پیچھے، اٹھ جاؤ اس وقت. پھر لیکن تمہارے اندر ریئیکشن پیدا ہوگا، سلوشن نہیں نکلے گا.
बात समझानी है, सोल्यूशन निकालना है तो उठ जाओ, ख़त्म कर दो, अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे कभी, और हमेशा के लिए मत उठ जाओ। हत्ता यखूज़ू फी हदीसिन गैरी, फिर वही कहा कि जब तक वो फिर इस हिस्से को छोड़ नहीं दे मजाक उड़ाने वाले, उस वक्त तक के लिए उठ जाओ, बस बात रोको। फिर उसके बाद अब सीरियस फिर हो गई बात, उनको भी एहसास होगा, लड़कर नहीं उठे, एहसास होगा इस बात का। फिर बातचीत का अंदाज ये तो बहुत आ चुका है। वला, कुरान ने कहा है कि वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, एहसन तरीके से बात करना हमेशा। एहसन तरीका वो होता है जो दूसरे को अच्छा लगे। मैं तो जैसे करता हूं मुझे अच्छा लगता ही है वो, तभी तो ऐसे करता हूं। तो एहसन वो है जो दूसरे को अच्छा लगे। बात करना तो फिर ऐसे अंदाज में हमेशा करना, इसकी हिदायत दी थी। पर्सनल मत लेना, जातियात पर, उसको भी एज ए पर्सन मत देखो, ये शख्सियत क्या है, क्या घपले करते हैं, बात पर गौर करो, जो गुफ्तगू और पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, और अपने ऊपर मत जैसे पर्सनली लोग ये अटैक कर रहे हैं मेरे ऊपर। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों, तुम समझ रहे हो कि पूरी शख्सियत की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं मेरी, हो सकता है वो सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हो जो तुम में नापसंद होने, बाकी चीजों को, अच्छाइयों की, वो खूबियों की तारीफ भी उनके दिल में हो और करते हो पीछे। ये 2-3 बातें थी और तुम समझ रहे हो ये तो पूरा मुझे मतलब बिल्कुल नाकारा समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, तो कूल वहां पे रहोगे, पर्सनली नहीं लोगे। अब कुरान ने कहा, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़द नअलमु इन्नहु ला यहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून व इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, बड़ी अहम बात है। दिल में तकलीफ होती होगी तुम्हारी, ये जिस तरह की बातें करते हैं, व इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, एक बात याद रखो, तुम्हें नहीं झुठलाते ये, तो और क्या कर रहे हैं। उन्होंने ही टाइटल दिया था सत्यवान, हमेशा सच बोलने वाला, सत्यवादी। पूरे मक्के में ये टाइटल था उनका। हर एक कहता था कि इससे ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई है ही नहीं, कभी झूठ नहीं बोला बचपन से आज तक। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम लाए और उनका मेरे ऊपर आया है, तो हर एक झुटला रहा है, तो कह रहे हैं तुम्हें नहीं झुटला रहे, तुम्हें आज भी सच्चा मानते हैं, उसमें कमी नहीं आई। दुश्मन होने के बाद भी अपनी अमानतें तो तुम्हारे पास रखाते हैं। आपस में दूसरों पे भरोसे से ज़्यादा तुम पर आज भी भरोसा है। तो कहा कि इस बात को देखो, ये पॉजिटिव पॉइंट, तुम सारा अपने पर्सन पर, अपनी जातियात पे मत लेना कि मुझे बुरा कह रहा है, मुझे ऐसा कह रहा है। वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये असल में जो तुम लाए हो ना, जो पैगाम, ये उसे झुटला रहे हैं। तो बात क्या हुई, पैगाम को झुटला रहे हैं, तो ये नहीं तो झुटलाया जो पैगाम लाए थे, नहीं, इन्हें तो सच्चा ही समझ रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क गए आप लोग, अब वो हमने देखा वहाँ पर कुछ रास्तों पे वो लगा था बोर्ड, इधर मत जाइएगा, हाथियों के गोल हो सकते हैं। कुछ खास दिनों में और ज़रा सा हाथियों से बचना बेहतर होता है, दूर से, बहुत दूर से देख लें। अच्छा, आप गाइड ने भी बता दिया, हम अपनी गाड़ी से गए थे परमिट कटा के, गाइड ने भी कह दिया कि उधर जाइएगा मत, आजकल 2-3 तो पागल हैं इसमें हाथी, उस तरफ मत जाइएगा। मैं कहूँ अरे कुछ नहीं होगा, चलो, कहते हैं हाँ ठीक है, मतलब हम बच जाएंगे, देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कोई हर्ज नहीं, चलो। तो ये हमने उन्हें नहीं झुठलाया है। अगर मैं ये कहूँ तो वो कि ये झूठ बोल रहे हैं कि इधर ऐसा है, इन्हें मालूम है, लेकिन मैं उस बात की तवज्जो नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो ये है असल में उस बात को झुठलाना। तो रसूल ये कह रहे हैं, जो कुछ अंजाम बता रहे हैं आगे के, अरे कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं, ये समझते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये है झुठलाना। तो कहा तो इसे पर्सनली मत लेना अपनी जात पे। तुम जो ये बातचीत कर रहे हो ना, उससे जो रिजल्ट निकल रहे हैं, असल में उसे नहीं मानना चाहते, तुम्हें नहीं झुठला रहे। ये पर्सनली तुम्हें बुरा भी नहीं, 1-2 बातें हो सकता है कुछ इनके जहन में हो, लेकिन तुम्हारे पूरे कैरेक्टर को गलत नहीं समझ रहे। ये ज़हनियत लेकर चलेंगे तो कहीं सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जालिम है, ये जालिम अल्लाह की आयत को झुठला रहे हैं। असल में कुरान जालिम कैसे, तो कुरान ने कहा वो जालिम ये वाला जुल्म नहीं है, मार कुटाई। कुरान ने कहा कि हम तो किसी पर जुल्म नहीं करते। तो फिर क्या हो रहा है ये जगह जगह उसके कंट्रोल में। ये अपने करतूत खुद ऐसे बना लेते हैं कि ये अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं। ये हालात ऐसे हो जाते हैं खुद इनके अमल से कि इनके ऊपर जुल्म होने लगता है, तो ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं ये लोग। हमने नहीं किया, हमने तो कानून बनाया था, बता दिया कि क्या होगा। बहरहाल आज बहुत अहम इससे फिर रह गए, बहुत अहम टॉपिक है। कुरान बहुत जगहों पे बड़ी रहनुमाई करता है। मैं समझ रहा था कि शायद आज पूरा होगा, लेकिन बड़ी बारीकी डिटेल से उन उसूलों को यहाँ अप्लाई करना था, उसमें वक्त लगा।
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ جمعے میں پھر اسے میں کنٹینیو کروں گا اس موضوع کو کہ ہم ڈس ایگریمنٹس کو اور کرٹیسزم کو، تنقیدوں کو ہینڈل کیسے کریں. بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر موٹیویٹرز ہیں، ان کے طرح طرح کے انہوں نے اپنے رول اور سیٹ بنائے. ان میں سے ایک رول اور سیٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے باہر ہے، جو کچھ قرآن بتا چکا ہے وہ کہہ چکا ہے، ایک بھی تو نہیں. انشاءاللہ میں جاری رکھوں گا آئندہ اس. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.